ہمیں رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس رات کو تلاشنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کی راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کسی بھی رات کے اندر اس رات کو تلاشنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں شب، 27ویں شب اور 29ویں شب۔ اب علماء کرام کی اس میں آرائیں مختلف ہیں کہ ان 5 راتوں میں سے، رمضان المبارک کے آخری عشرے کی ان طاق راتوں میں سے، آخری 5 راتوں میں سے کون سی رات کے متعلق زیادہ چانسز ہیں کہ یہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے اور شب قدر کی رات ہے۔ بعض علماء کرام کا قول یہ ہے کہ یہ 21ویں شب زیادہ راجح معلوم ہوتی ہے، اور علماء کرام نے 21ویں شب کو اس لیے راجح قرار دیا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے 21ویں شب میں وہ علامات اور وہ نشانیاں پائیں اور دیکھیں اور ان کا مشاہدہ کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیں۔ بیہقی کی روایت ہے، در منصور کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طاق رات اور لیلۃ القدر کی رات کی 7 نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ وہ 7 نشانیاں آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں، اس سے آپ بھی نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ یہ رات کون سی رات ہو سکتی ہے اور کون سی رات کے زیادہ چانسز ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَمِنْ أَمَارَاتِهَا أَنَّهَا لَيْلَةٌ بَلَجَةٌ، کہ یہ رات، یہ لیلۃ القدر کی جو رات ہے، اس رات کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ یہ رات کھلی ہوئی چمکدار ہوتی ہے۔ بلجتن صافیتن اور ساجتن، یعنی کھلی ہوئی چمکدار ہوتی ہے، شفاف اور شفاف ہوتی ہے۔ لا حارتن ولا باردتن، یہ رات نہ زیادہ گرم ہوتی ہے اور نہ ہی زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے، بلکہ معتدل قسم کی رات ہوتی ہے۔ کان فیہا قمرا ساطعا، گویا کہ اس رات کے اندر انوارات کی کثرت کی وجہ سے چاند بھی کھلا ہوا ہوتا ہے۔ لا ينحل ان يرمی بها تلک اللیلہ حتی الصباح، اس رات صبح تک ستارے شیاطین کو نہیں مارے جاتے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وَمِنْ أَمَارَاتِهَا أَنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ صَبِيحَتَهَا لَا شُعَاعَ لَهَا مُسْتَوِيَةٌ، کہ اس رات کے اندر، اس رات کی علامتوں میں سے ایک نشانی اور ایک علامت یہ بھی ہے کہ اس رات کے بعد صبح کو جو آفتاب طلوع ہوتا ہے، سورج جو طلوع ہوتا ہے، تو وہ بغیر شعاعوں کے طلوع ہوتا ہے، ایسا بالکل ہموار ٹکیا کی طرح ہوتا ہے۔ کأنها القمر لیلۃ البدر، گویا کہ وہ 14ویں رات کا چاند ہے اور 14ویں رات کا چاند چمک اور دمک رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علامت یہ بھی بیان فرمائی کہ وَحَرَّمَ اللَّهُ عَلَى الشَّيْطَانِ أَن يَخْرُجَ مَعَهَا يَوْمَئِذٍ، کہ اللہ جل شانہ نے اس دن آفتاب کے طلوع ہونے کے وقت شیطان کو اس کے ساتھ نکلنے سے روک دیا، بخلاف اور دنوں کے کہ طلوع آفتاب کے وقت شیطان اس جگہ ظہور ہوتا ہے۔ تو دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 7 نشانیاں اس رات کی بیان فرمائی ہیں۔ اب یہ نشانیاں کسی بھی رات کے اندر پائی جائیں تو وہی رات لیلۃ القدر کی رات ہے، لیکن ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اس رات کو ہم نے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ہر ایک رات کے اندر اسے تلاش کرنا ہے، آخری 5 راتوں میں سے 5 راتوں میں اسے تلاش کرنا ہے، یعنی حتی الوسع، اپنی استطاعت اور اپنی توفیق کے مطابق ہم نے ان تمام راتوں کے اندر عبادت کا اہتمام کرنا ہے۔ تو جو شخص ان 5 راتوں کے اندر اور طاق راتوں میں سے ہر ایک رات کے اندر عبادت کا اہتمام کرے گا تو انشاءاللہ العزیز اسے یہ رات ضرور بھی ضرور نصیب ہو جائے گی۔